دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک اہم سورۃ الانفطار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں قیامت کے آغاز کے آپ کہہ سکتے ہیں ہولناک مناظر ہیں۔ انسان کی اپنی تخلیق پر غور کی دعوت ہے، اس کے اعمال کے اندراج کا ایک پورا نظام، اور پھر روز جزا میں نیک و بد کے حتمی انجام کا بیان ہے۔ جی ہاں، اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ الانفطار کا مرکزی پیغام اللہ تعالیٰ کے بے مثال کرم اور اس کی وسیع رحمت کو اجاگر کرنا ہے، یا پھر اس کا بنیادی زور یوم جزا کی سختی، جواب دہی کی سنگینی اور آپ کہہ لیں اعمال کے ناگزیر اور بہت باریک بینی سے ہونے والے حساب کتاب پر ہے؟ بالکل، ہم اپنی بات چیت کی بنیاد سورۃ الانفطار کی آیات اور جو مستند تفاسیر ہیں، یعنی قرآن کی شرح و وضاحت، خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی، تفسیر نمونہ اور علامہ محسن نجفی کی القوثر فی تفسیر القرآن کی روشنی میں رکھیں گے۔ میرا نقطۂ نظر، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، یہ ہے کہ سورہ کا غالب رنگ اللہ کے کرم اور اس کی عطا کا ہے، جبکہ میں اس دلیل پر زور دوں گی کہ نہیں، سورہ کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی غفلت سے جھنجھوڑنا اور یوم دین کی جو حقیقت ہے اور اس دن کا جو سخت احتساب ہے اس سے خبردار کرنا ہے۔ دیکھیں، سورۃ الانفطار کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الکریم کا ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ بہت معنی خیز ہے۔ تفاسیر جیسے تفسیر نمونہ میں ہے، اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ کریم وہ ذات ہے جو بے حد عطا کرنے والی، بن مانگے دینے والی، تھوڑے عمل پر زیادہ جزا دینے والی، گناہوں سے درگزر کرنے والی اور وعدہ پورا کرنے والی ہے۔ تو یہ صرف مہربان نہیں بلکہ ایک فعال اور بے پایاں فیاضی کا اظہار ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں اس آیت کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ کیا یہاں الکریم کا ذکر اللہ کی تعریف میں ہے یا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے؟ سوال کا انداز دیکھیں، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ تو ایک طرح کی آپ کہیں سرزنش ہے کہ ایسے رب کے ہوتے ہوئے جو اتنا کریم ہے تو اس کی نافرمانی پر کیسے جری ہو گیا؟ تو یہاں کرم کا ذکر انسان کی ناشکری اور اس کی جسارت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ یہ تعریف سے زیادہ تنبیہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، مگر میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ اپنی کریمی کا واسطہ دے کر انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا واسطہ کس قدر عظیم اور فیاض رب سے ہے۔ اور پھر فوراً بعد آپ دیکھیں، آیات 7 اور 8 میں اسی کرم کا عملی ثبوت بھی دیتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہی جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اب یہ انسان کی یہ بے مثال تخلیق، یہ توازن، یہ خوبصورتی، کیا یہ خود اس کے رب کے کرم کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عظمت اور فضل کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے۔ تفسیر نمونہ میں وہ حدیث نبوی کا حوالہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے جواب میں فرمایا، غرہ جہلہ، اسے اس کی جہالت نے دھوکے میں ڈالا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ انسان کی نادانی کا ہے، نہ کہ اللہ کے کرم میں کوئی کمی ہے۔ یہ کرم تو امید دلاتا ہے۔ میں تخلیق کی عظمت سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن سورہ کا آغاز یاد کریں۔ پہلی 4 آیات وہ قیامت کے ایسے ہولناک مناظر پیش کرتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا بکھرنا، سمندروں کا ابل پڑنا، قبروں کا اکھڑ جانا۔ کیا یہ شدید منظر کشی احتساب کے دن کی ہولناکی کو پہلے سے ذہن نشین نہیں کروا رہی؟ یہ آغاز ہی بتا رہا ہے کہ آگے ایک سنجیدہ اور سخت معاملے کا ذکر آنے والا ہے۔ پھر انسان کو اس کی ناشکری پر ملامت کی جاتی ہے، ما غرک بربک الکریم، اور اس ناشکری کی اصل وجہ بھی فوراً بتا دی گئی۔ آیت 9 میں کلا بل تکذبون بالدین،
ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تو اصل مسئلہ اللہ کے کرم کو سمجھنے کا نہیں، بلکہ اس دن کو ہی نہ ماننا ہے جس دن کرم اور عدل دونوں کا ظہور ہونا ہے۔ یہ جھٹلانا ہی تو غفلت اور نافرمانی کی جڑ ہے۔ آپ آغاز کی ہولناکی اور یوم الدین کے انکار کو درست طور پر اجاگر کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ پہلے حساب کی شدت بتا کر پھر اپنی صفت کریمی کا ذکر کر کے انسان کو ایک طرح سے خوف اور امید کے درمیان لانا چاہتا ہو کہ دیکھو حساب تو سخت ہے لیکن تمہارا رب کریم بھی ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ؟ یہ ممکن ہے، لیکن سورہ کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ میرے موقف کو مزید تقویت دیتا ہے۔ آیات 10 سے 12 پر غور کریں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہے، انہیں حافظین یعنی نگران اور کاتبین یعنی لکھنے والے کہا گیا ہے، اور اہم بات یہ کہ انہیں کرامن یعنی معزز بھی کہا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ کے مطابق ان کا معزز ہونا ان کی گواہی کی اہمیت کو بڑھاتا ہے، اور کاتبین کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ یہ تو ایک آپ کہیں کڑی نگرانی اور مکمل ریکارڈ کا نظام ہے جو سخت احتساب کی طرف واضح اشارہ ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ میں فرشتوں کے اندراج اور نگرانی کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، یہ نظام بالکل برحق ہے، لیکن اسی ضمن میں تفاسیر میں کچھ اور پہلو بھی ملتے ہیں جو کرم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر نمونہ میں روایات کا حوالہ ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً لکھ لی جاتی ہے، بلکہ 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کر لیتا ہے تو لکھنے والا فرشتہ کچھ دیر انتظار کرتا ہے، شاید بندہ توبہ کر لے۔ ایک روایت میں تو 7 گھنٹے تک انتظار کا ذکر ہے، اگر توبہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ کیا یہ مہلت دینا، یہ انتظار کرنا، یہ کرم نہیں ہے؟ نیز یہ بھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرشتوں کا کرامن یعنی معزز ہونا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بندوں کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے راز فاش نہیں کرتے۔ تو نگرانی کے اس نظام میں بھی رحمت اور کرم کے پہلو موجود ہیں۔ آپ جس تاخیر یا مہلت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ احتساب کو ختم نہیں کرتی، یہ صرف توبہ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر توبہ نہ کی گئی تو بالآخر وہ گناہ لکھا جائے گا۔ یعلمون ما تفعلون کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کا کاتبین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا وہ ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ تو یہ نظام بنیادی طور پر جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یہ انسان کو مسلسل یاد دلاتا ہے کہ وہ آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے ہر قول و فعل کا حساب ہونا ہے۔ الکوثر فی تفسیر القرآن میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ یہ فرشتے مکمل طور پر باخبر ہیں اور پوری دیانتداری سے لکھ رہے ہیں۔ مہلت کرم ہے، مان لیا، لیکن حتمی اندراج اور اس پر مبنی فیصلہ تو عدل ہے۔ تو آپ کے نزدیک مہلت اور توبہ کا موقع بھی احتساب کی سختی کے تحت ہی آتا ہے؟ بالکل، یہ موقع نہ ملنا تو عدل کے خلاف ہوتا۔ موقع دینا کرم ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے پر حساب ہونا عدل ہے۔ اس کے بعد سورہ مزید آگے بڑھتی ہے اور بالکل واضح طور پر 2 انجام بیان کرتی ہے۔ آیات 13 سے 16، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے جزا کے دن، اور وہ اس سے کبھی غائب نہ ہوں گے۔ یہاں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا۔ 2 گروہ ہیں، ابرار نیک اور فجار بدکار۔ ایک کا انجام نعمتیں نعیم اور دوسرے کا بھڑکتی آگ جہیم، اور بدکاروں کے لیے تو دائمی عذاب وما ہم عنہا بغائبین کا ذکر ہے۔ یہ تو حساب کتاب کے لازمی اور حتمی نتیجے کو پوری وضاحت سے بیان کر رہے ہیں نا۔
یہ تقسیم بجا ہے، لیکن ابرار کون ہے اور فجار کون؟ کیا اللہ کا کرم کسی فاجر کو توبہ کی توفیق دے کر ابرار میں شامل نہیں کر سکتا؟ کیا اس کی رحمت کسی کی چھوٹے سے نیک عمل کو قبول کر کے اسے نعیم کا مستحق نہیں بنا سکتی؟ حتمی فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کریم ہے۔ یہ تقسیم انجام کو بیان کرتی ہے، لیکن اس انجام تک پہنچنے کے عمل میں کرم کا دخل تو بہرحال رہے گا۔ لیکن اسی کرم پر انحصار کر کے عمل کو ترک کر دینا یا گناہوں پر جری ہو جانا تو خود فریبی ہے، جس سے یہ سورہ روک رہی ہے۔ ماغرہ کا سوال اسی لیے تھا۔ اور پھر سورہ کا اختتام دیکھیں، آیات 17 سے 19 یوم الدین کی ہولناکی اور اہمیت کو انتہا تک پہنچا دیتی ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تم کیا جانو کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر دوبارہ سنو، تم کیا جانو کہ روز جزا کیا ہے؟ وہ دن جب کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ تکرار وما ادراکا، تم کیا جانو، اس دن کی شدت، اس کی ہیبت اور ناقابل تصور نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آخری آیت تو بالکل فیصلہ کن ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارا اختیار، سارا حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ تفاسیر مکارم النجفی اس کی وضاحت میں یہی کہتی ہیں کہ تمام ظاہری اسباب، تعلقات، سفارشیں، اختیارات سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا امر نافذ ہوگا۔ یہ تو خالصتاً اللہ کی حاکمیت مطلقہ اور حساب کی قطعیت کا بیان ہے۔ یہاں کرم سے زیادہ عدل اور اختیار کا رنگ غالب ہے۔ میں یوم الدین کی اس شدت اور اللہ کے کامل اختیار سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ آیات واقعی لرزا دینے والی ہیں۔ والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اسی رب کا ہے جسے سورہ نے الکریم کہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کریم رب اپنے کامل اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بھی کرم فرمائے؟ لا تملک نفس لنفس شیئا کا مطلب ہے کہ مخلوق کا اختیار ختم، لیکن خالق کا اختیار تو باقی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جس پر چاہے رحم فرمائے، جس کی چاہے شفاعت قبول فرمائے، جیسا کہ تفاسیر میں شفاعت بِإِذْنِ اللہ کا تصور موجود ہے۔ یہ شفاعت بھی تو اسی مطلق اختیار کا حصہ ہے، اور اس کا ظہور کرم ہی کی ایک شکل ہو سکتا ہے۔ تو یوم الدین کی شدت اور اللہ کا مطلق اختیار اس کے کرم کے منافی نہیں، بلکہ اسی قادر مطلق اور کریم رب کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے شاید اہل ایمان کے لیے امید کا باعث بھی ہو۔ شفاعت کا تصور اپنی جگہ جے، لیکن وہ بھی اصولوں اور اللہ کی اجازت کے تابع ہے۔ بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ کرم کے پہلو کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، جو قابل قدر بات ہے، لیکن میرے نزدیک سورہ کا جو مجموعی آہنگ ہے، اس کا آغاز انسان کو تنبیہ، اعمال کی نگرانی کا نظام، نیک و بد کا واضح انجام، اور آخر میں یوم الدین کی شدت پر زور، یہ سب مل کر احتساب اور جواب دہی کے پیغام کو زیادہ وزنی بناتے ہیں۔ کرم کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، لیکن اصل مقصد غفلت سے بیداری اور حساب کی تیاری ہے۔ تو اگر میں اپنی بات کا خلاصہ کروں تو سورۃ الانفطار اللہ کے بے پایاں کرم اور اس کی تخلیق کے احسانات کو نمایاں کرتی ہے۔ آیت الکریم اس کی کلید ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نظام میں بھی مہلت اور توبہ کی گنجائش، وہ بھی کرم کا پہلو ہے۔ یوم الدین کا مالک بھی وہی کریم ہے۔ یہ سب انسان کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور امید دلاتے ہیں۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کا آغاز قیامت کی دہشت سے ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے کریم رب کے مقابلے میں دھوکہ کھانے پر سخت تنبیہ کی جاتی ہے۔ اعمال کی کڑی نگرانی اور اندراج کا ذکر ہے۔ جزا و سزا یعنی نعیم و جہیم کا دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا ہے، اور یوم الدین کی شدت اور اللہ کے مکمل اختیار کو بار بار دہرا کر واضح کیا گیا ہے۔ یہ سب انسان کو خواب غفلت سے جگانے اور آنے والے سخت احتساب کی تیاری پر آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ بنیادی زور میرے خیال میں یوم حساب کی حقیقت اور سنگینی پر ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سورۃ الانفطار میں اللہ کے کرم اور اس کے عدل، جو یوم دین کے حساب کی صورت میں ظاہر ہوگا، دونوں کا بیان موجود ہے اور نہایت ہی پرزور انداز میں ہے۔
شاید یہی اس کا حسن ہے کہ یہ خوف اور امید دونوں کی کیفیات پیدا کرتی ہے۔ بالکل، یہ سورہ بے وقت ہمیں اللہ کی شان کریمی کی وسعتوں سے بھی متعارف کرواتی ہے اور اس کے حساب کی باریکی اور شدت سے بھی خبردار کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تخلیق، اپنی غفلت، اپنے اعمال اور اپنے ممکنہ انجام کو دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً، حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا پہلو غالب ہے، یہ ہر قاری اور سامع کے اپنے تدبر پر منحصر ہے۔ ہمارا مقصد ان مختلف پہلوؤں کو سامنے لانا تھا جو ان آیات اور ان کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے حساب کا خوف دونوں مل کر ہی انسان کو ایک متوازن، ذمہ دار اور اللہ کی طرف راغب زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔